یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ میں ثاقب سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ہمیشہ کی طرح آج پھر بہت خاص بات جس میں سے ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور خدا کے روح کو موقع دیں گے کہ وہ ہمیں سکھائے، کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ استاد جو ہے، جو ہمارا ریئل ٹیچر ہے، وہ خدا کا روح ہے، اور خدا کا روح جو ہے وہ خدا کے کلام سے ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ اس کی خاصیت ہے۔ خدا کا روح خدا کے کلام کے بغیر جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا ذہن جو ہے اسے خدا کا کلام نیا بناتا ہے، اسے نئے طریقہ کار جو آسمانی طریقہ کار ہے اسے سکھاتا ہے، اور جب آپ وہ سیکھ جاتے ہیں تو پھر خدا کا روح جو ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ مل کر آپ کی اور ہماری مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عزیزو، آج کسی وقت کے ضیاع کے بغیر آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کلام کی عزت۔ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ شروع سے لے کے جب سے خدا نے اس دنیا کو بنایا، تمام جو ہے وہ اپنی تخلیق کو کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد جب گناہ ہوا تب سے لے کے اب تک جو ابلیس یعنی دشمن جس چیز کے پیچھے ہے وہ ہے خدا کا کلام پورا نہ ہو، یا اس کی سچائی کو وہ کسی طرح سے جھوٹا کر پائے۔ وہ ہمیشہ اس چیز کے پیچھے، اور ہمارے بہت سے لوگ مسیحی بہن بھائی اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ خدا کی سچائی کے خلاف ہے، خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب آدم اور حوا کو خدا نے منع کیا تھا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تم کھا سکتے ہو لیکن اس درخت کا پھل تم نہ کھانا، اور آپ کو یاد بھی ہوگا، اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں پیدائش کے جو ہے وہ پہلے ابواب میں، کہ وہ حوا کے پاس آیا، یعنی دشمن حوا کے پاس آیا، اور اس نے آ کر جو ہے وہ اسے کہا کہ خدا نے جو تم سے کہا ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ وہ ہمیشہ خدا کے کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ خدا کے کلام کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے سچا، برحق ہے، عزت، تمجید اور ہر طرح کی جو ہے حشمت کے لائق ہے۔ عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنا خدا مجھے ابھی تک سکھا رہے ہیں، جو ابھی میرے دل میں ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جتنا وقت خدا نے مجھے دیا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اچھا ایماندار یا ایک صحیح جو بلیور ہے وہ روزانہ اپنے آپ کو چیک کرتا ہے اور کلام کے آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ خداوند میں بالکل نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آپ سوچتے ہیں آپ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ خداوند میں بڑھ جائیں گے، آپ خدا کے کلام کو عزت نہیں دیتے اور آپ سمجھیں گے آپ خدا میں بڑھ جائیں گے، ایسا پاسبل نہیں۔ یہ آپ کے جو ہے وہ دل کا اپنا خیال ہے اور یہ دھوکہ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ابلیس کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اپنے میسج کو شروع کریں، میں آپ کے سامنے جو ہے ایک آیت پڑھنا چاہوں گا، اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں نئے عہد نامہ میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 10واں باب ہے، اور اس کی 37ویں آیت کو جو ہے وہ میں 37ویں آیت سے لے کے 38ویں آیت تک آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ اور بلکہ میں 39ویں آیت بھی پڑھوں گا، یہاں پر لکھا ہے، جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا، آمین۔ تو عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آیات میں یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ بیٹے یا بیٹی کو، یا انجیل میں اگر آپ سٹڈی کریں اسی آیت کو دوسری انجیل میں تو آپ کو یہ بھی ملے گا۔ اس کو میں چھوٹا کرتے بات کو یہ کہوں گا کہ یہاں پر وہ رشتے بتائے گئے جو سب سے زیادہ عزیز ہیں، ہمارے قریبی ہیں، باپ یا ماں، بیٹا یا بیٹی۔ اور ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اپنی بیوی، اپنے شوہر کو بھی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ عزت نہ دے۔ اور انگلش بائبل میں جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ آپ کو اس کا میننگ اس طرح سے سمجھ آتا ہے کہ جو کوئی جو ہے وہ ان سے، یعنی کہ
میرے مقابلے میں ان سے نفرت، یعنی کہ آپ کا خدا کے ساتھ پیار اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی گہری محبت، اب یہ آپ نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ میں نے بالکل نہیں کہا کہ اپنے باپ یا ماں یا بچوں سے آپ نے نفرت کرنی ہے، نہیں، نفرت خدا میں سے نہیں نکلتی، لیکن اس کا میننگ یہ ہے کہ اتنی آپ کی خدا کے ساتھ محبت ہو زیادہ کہ آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے ماں باپ، آپ کے بچے، آپ کے میاں یا بیوی کو جو ہے اس کے مقابلے میں جو ان کے ساتھ آپ کی محبت، حالانکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، وہ ایسے لگے جیسے خدا کی عزت سب سے زیادہ ہے اور ان کی جو ہے وہ مقام نہیں، یعنی کہ پہلا درجہ جو ہے وہ خدا کا ہو، کسی اور چیز کا نہیں۔ سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پریکٹیکل ہم کچھ باتیں کریں گے، ہم کس طرح سے خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں اور ہم کس طرح سے جو ہے خدا کو پہلا درجہ نہیں دیتے۔ میں بارہا اسے جو ہے وہ پریچ کر چکا ہوں، اسے ریکارڈ بھی کر چکا ہوں، اور میں آج پھر میرے دل میں یہ بوجھ ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ عزیزو، ایک بہت پرابلم بڑا جو کلیسیا میں ہے اور ایمانداروں کے اندر ہے، اور ان ایمانداروں کے اندر جو خدا کی عزت نہیں کرتے ہیں، اور میں خدا کی عزت کو یہ اگر اس کو میں تبدیل کروں ان الفاظ سے کہ خدا جو ہے وہ کلام ہے، کیونکہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے جو کلام کی عزت نہیں کرتے۔ اب آپ کہیں گے بھائی ہم کیسے کلام کی عزت نہیں کرتے، ہم تو چرچ جاتے ہیں، ہم باقاعدگی کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ اپنے، شاید آپ چرچ کی صفائی میں بھی حصہ لیتے ہیں، اس لیے تھا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، آپ شاید جو ہے وہ چرچ کے پیچھے جا کر لوگوں کے آپ جوتے تک سیدھے کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو آپ چھوٹا کرنے کے لیے، چھوٹا دکھانے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اسے تو یہ ممکن ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ خدا کو عزت نہ دے رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے عزیزو کہ جب بھی آپ کے سامنے مختلف طرح کے حالات آ جائیں، پریکٹیکل بات کرنے لگو، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ حالات آ جائیں کہ آپ کے بہن بھائی جو ہیں، یا آپ کے ماں باپ، یا آپ کی بیوی، یا آپ کا شوہر، یا آپ کے بچے، جب وہ کلام مقدس کے مطابق نہیں چل رہے ہیں تو آپ ان کے بارے میں خاموش ہو جائیں، لیکن اس کے برعکس جب کوئی اور کسی اور بھائی یا بہن کے ماں باپ یا بہن بھائی یا کسی اور کے خاندان میں کوئی پرابلم جو کلام کے مطابق نہیں، آپ اسے اونچی اونچی بیان کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کی چگلی کھائیں، لوگوں کے ساتھ اس کو بار بار بیان کریں، اس بھائی کو بار بار بلا کر جو ہے اس کی تنبیہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے گھر میں آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عزیزو، یہ ہے خدا کے کلام کو عزت نہ دینا، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کھلم کھلا جو ہے خدا کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ خدا کی کے نام کو عزت نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کے کلام کو عزت نہیں دے رہے، بلکہ آپ اپنے رشتوں کو خدا کے کلام کے اوپر کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا ہو تو نہیں سکتا، ہم خدا کے کلام سے اوپر کبھی بھی کسی چیز کو نہیں لے کے جا سکتے، لیکن ہم اپنی زندگی سے یہی کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو جو ہے وہ عزت نہیں دیتے اور اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے فیورٹ ہوتے ہیں، جو بہت ہمارے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اور ہمارا دل بھی جانتا ہے، خدا کا کلام بھی یہ فرما رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ روحانی نہیں ہیں، تو ہم انہیں اس لیے، خدا کا کلام نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ان کو ہم آگے لے کر آئیں، لیکن ہم انہیں اس لیے آگے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، شاید ہم چرچ میں لیڈر ہیں اور ہم انہیں اس لیے آگے لے کر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دل کے پیارے ہوتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں، نہیں عزیزو، محبت، جو خدا میں محبت کرنا ہے، میں بارہا اس بات کو بتا چکا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص کلام کے خلاف جا رہا ہے تو آپ اسے نہ بتائیں جب خدا کا روح آپ کو کہہ رہا ہو، یا آپ اس کی برائی میں اس کا ساتھ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر خدا کے کلام کے خلاف آپ کے پاسٹر جا رہے ہیں، آپ کا کوئی بھی لیڈر جا رہا ہے، آپ کی ایون منسٹری کا لیڈر جا رہا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ فاؤنڈر ہے، چیئرمین ہے، کوئی بھی، وہ خدا کے کلام کے خلاف جا رہا ہے، تو پھر عزیزو وہ اس لائق نہیں کہ آپ اس کا ساتھ دیں، کیونکہ ہمارا خدا، ہمارا جو باپ ہے وہ آسمان پر ہے، ہمارا خدا جو ہے ہمارے والدین نہیں، ہمارا خدا ہمارے بہن بھائی نہیں ہے، ہمارا خدا ہمارا باس نہیں ہے، ہمارا خدا ہماری منسٹری کا چیئرمین یا فاؤنڈر نہیں ہے، ہمارا خدا جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس وجہ سے لوگوں کو عزت دیں، بعض لوگ ان کی پوزیشن کی وجہ سے ان کو عزت دیتے ہیں،
کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی پوزیشن کھو دیں. عزیزو آج کل کے دور میں منسٹریز میں یہ کھیل بنا ہوا ہے, چرچ کھیل رہے ہیں لوگ. مجھے یہ بہت دکھ ہوتا ہے, اور میں کسی کو بھی عزیزو, کسی شخص کو بھی میں یہ بات جو ہے وہ ایک عام فہم میں کہا جاتا ہے کہ یہ بات لگا کر کی جا رہی ہے, کسی کو سنا کر کی جا رہی ہے. نہیں, یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور اگر آپ کو یہ بات لگ رہی ہے, اگر آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے بارے میں ہے, تو پھر اپنی لائف میں ایک دفعہ ضرور چیک کریں کہ آپ واقعی آپ کی زندگی میں گناہ تو نہیں. منسٹریز میں عزیزو جو لوگ روحانی نہیں ہے, ایسے لیڈرز جو روحانی نہیں ہے, وہ منسٹریز کو لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اپنے کام کرنے کے لیے. عزیزو ایسے لوگ خدا کے کلام کی عزت نہیں کرتے. اگر آپ ایسی منسٹری میں کام کریں, اگر آپ ایسے باس کا پیچھا کر رہے ہیں, تو عزیزو چھوڑ دیں اس کا پیچھا. ضروری نہیں کہ آپ منسٹری چھوڑ دیں, آپ وہاں پر رہ کر اس شخص کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں خدا کو عزت دینے والا ہوں. اور عزیزو پوزیشنز نہیں, خدا بڑا ہے. خدا سے بڑی پوزیشن کسی کی بھی نہیں ہے. بائبل اس سے بھری پڑی ہے. اگر آپ ایسٹر کی کتاب کھولیں تو وہاں پر جو بادشاہ تھا, اس کا جو ایک بہت اہم عہدے دار تھا جس کا نام حامان تھا, وہ ہر شخص سے یہ توقع کرتا تھا کہ اس کے سامنے جھکے, اس کی عزت کرے, اس کے سامنے سجدہ کرے. لیکن عزیزو مرد کی جو مرد خدا تھا, جو خدا کو کی عزت کرنے والا تھا, وہ کبھی اس کے سامنے نہیں جھکتا. حالانکہ عام لوگ جو ہیں وہ اس بات کو دھوکہ بنا کر پیش کرتے ہیں, ہمیں پوزیشنز کی رسپیکٹ کرنی ہے. ہاں جی بالکل ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے, لیکن ہمیں انہیں خدا نہیں بنانا ہے. اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ خدا میرا خدا ہے, تو نہیں. کیونکہ جھکنا ہم نے صرف خدا کے سامنے. اگر کوئی شخص کلام مقدس کے خلاف جا رہا ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم نے کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے, ہم نے کسی کے آگے نہیں جھکنا. آپ شاید فزیکلی نہ جھک رہے ہو, لیکن جب آپ خدا کے کلام سے زیادہ کسی شخص کو عزت دے رہے ہیں, تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہ سچائی اور کلام مقدس میں لکھا ہے, جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو وہ تمہیں آزاد کرے گی. جب آپ کلام سے زیادہ کسی شخص کو عزت دے رہے ہیں, تو عزیزو آپ اس کے آگے جھک رہے ہیں, سجدہ ریز ہو رہے ہیں آپ اس کے سامنے. یہی حقیقت ہے, اور کلام مقدس میں یہی لکھا ہے, اور وہ یہی ہمیں سکھاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو, اس کے علاوہ آپ صدرک, میثق اور عبدنجو کی مثال دیکھ سکتے ہیں. عزیزو وہاں پر بادشاہ تھا جس نے ایک بہت بڑی جو ہے مورت بنوائی, اور اس نے کہا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. لیکن یہ تینوں مرد خدا جو ہے, انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس مورت کے سامنے سجدہ کریں. بادشاہ تھا, اس کے پاس پوزیشن تھی, اس کے پاس اختیار تھا, اس کے پاس جو ہے, جیسے آج کل کے دور میں سو کالڈ جو لیڈر ہیں یا جو لیڈر نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو لیڈر بنائے بیٹھے ہیں, عزیزو وہ کون لوگ ہیں؟ میں کسی کو بھی یہ بات نہیں لگا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, جو لوگ خدا کے کلام کی عزت نہیں کرتے وہ لیڈرز نہیں ہیں عزیزو. وہ اصل میں اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں, وہ اپنے پیٹ کے خادم بنے ہوئے ہیں, وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, انہیں صرف روزی چاہیے. اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ روزی نہ کمائیں عزیزو, لیکن اس روزی کو جو ہے اپنے لالچ کا یا اپنے پیٹ کو صرف بھرنے کا ذریعہ نہ بنائیں, بلکہ خدا کی عزت دے, وہ آپ کی روزی کو پورا کرے گا. خدا کو عزت دینا شروع کریں. ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ خدا سے اوپر لے جائے اور انہی کی ہر ایک بات کو, یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ صرف انہیں خدا سے اوپر لے جائے اور انہی کی باتوں کو مانے. نہیں عزیزو, بلکہ ہمیں خدا کو عزت دینے کے لیے پیدا کیا گیا. اور اگر آپ خدا کو عزت نہیں دیتے عزیزو, تو آپ اپنی لائف جو ہے وہ ضائع کریں. میں اس میسج کو بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں عزیزو کہ آج کل, اور میں اپنے ملک کے بارے میں مثال دے سکتا ہوں, اور مجھے کلچرز کا نہیں پتہ, لیکن میں اگر دیکھوں جس طرح سے ابلیس نے گھیرا ہوا ہے پوری دنیا کو, اور جو لوگ کلام کی عزت نہیں کرتے ان کو کیسے وہ استعمال کر سکتا ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں پر بھی کوئی بھی ممالک ہے جہاں پر خدا کے کلام کو عزت نہیں دی جا رہی ہے, وہ لوگ ہمیشہ جو ہے فیورٹزم میں, اور وہ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ طرف داری میں چلتے ہیں. جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کبھی بھی طرف داری نہیں کرتا. اب آپ یہ کہیں گے کہ خدا پھر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کیوں عزت دیتا ہے, وہ کیوں ان کے ساتھ جو ہے وہ الگ سلوک کرتا ہے؟ وہ اس لیے عزیزو کرتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ گئے ہوئے ہیں, ان کے اندر ابلیس کا کچھ نہیں ہے, وہ ان کا باپ بن گیا ہوا ہے, اور اس کا فیصلہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں نے خود کیا, اپنے دل سے کیا. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس درخت سے, یہ مثال کے طور پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کہ جس درخت سے خدا نے منع کیا ہے کھانے کو, یعنی کہ دنیا کا بدی کا درخت,
ہم اس میں سے نہ کھائیں، جس کام کو خدا نے منع کیا ہے ہم اس کام کو نہ کریں، اور ہم کلام کو عزت دیں عزیزو۔ اگر آپ خدا کے کلام سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو عزت دیتے ہیں عزیزو، تو یاد رکھیں آپ خدا کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے جذبات اور اپنے احساسات کے پیچھے چلنے والے عزیزو۔ ایسے لوگ کبھی بھی خدا سے جو ہے وہ عزت نہیں پا سکتے، نہ ہی وہ خدا میں کبھی بڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات عزیزو، اس سے پہلے کہ میں میسج کا اختتام کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عدالت نزدیک آ رہی ہے، یسوع مسیح بہت جلد آ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فیورزم میں چل رہے ہیں، اگر آپ خدا کے کلام کی عزت نہیں کرتے، تو آپ کبھی بھی خدا کے اطمینان، اس کی خوشی اور اس کے روح سے معمور نہیں ہوگے، اس کے کلام سے معمور نہیں ہوگے، بلکہ آپ نفرت، بغض اور ہر طرح کی بدی سے بھرے رہیں گے۔ کیوں ہوگا یہ؟ اس لیے ہوگا کیونکہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا پھل یہی ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کے کلام کو عزت دیں گے، خدا کے پیچھے چلیں گے، تو اس کا پھل پھر محبت، خوشی، اطمینان اور پاکیزگی کی صورت میں ہوگا۔ اور عزیزو، آپ پھر جتنا مرضی لڑتے رہیں، جتنی مرضی آپ کمانڈز کرتے رہیں، یسوع کے نام میں کمانڈز کرتے رہیں، آپ کبھی آزاد نہیں ہوگے، کیونکہ آپ کا دل صاف نہیں، آپ کا دل خدا کے ساتھ نہیں، آپ کا دل جو ہے خدا کی عزت سے نہیں بھرا ہوا، بلکہ آپ کا دل لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ جو کلام سے زیادہ آپ جس چیز کو بھی عزت دے رہے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہے، لوگ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، میاں یا بیوی ہیں، وہ آپ کا بت ہے۔ عزیزو، اس بت کو ہٹا دیں اپنے سامنے سے، اس بت کو ہٹا کر خدا کے کلام کو عزت دینا شروع کریں۔ اس کے نتیجے میں آپ کو بہت سے حالات کو فیس کرنا پڑے، آپ کو بہت سے لوگوں کو فیس کرنا پڑے، آپ کو جو ہے لوگوں کی نفرت کو، بہت سی باتوں کو سننا پڑے، بہت سے لوگ آپ سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن عزیزو، خدا آپ سے کبھی علیحدہ نہیں ہوگا۔ اور جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے، آپ کبھی بھی نفرت سے نہیں بھرے ہوں گے، آپ کبھی بھی غصے سے نہیں بھرے ہوں گے۔ خدا آپ کی مدد کرے گا کہ آپ اس کو عزت دیں اور اس کے نام کو ہی جلائیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں کثرت سے برکت دے۔ عزیزو، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملے تو اسے اپنی والز پر ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ اسے یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو آپ اسے ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔